اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام نے نکاح کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے عبادت سے تعبیر کیا ہے کہ نکاح کے ذریعے بندے کی ہمدردی، بندے کا احساس اور زندگی گزارنے کا شعور انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سنیے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ نکاح میری سنت میں سے ہے، جو اس سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دیگر انبیاء کی بھی سنت ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب اہل و عیال رکھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان سنیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میں نے حضور سے یہ سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں کی 4 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی سنت شرم و حیا کا خیال رکھنا، حیا کا پیکر بن جانا، شرم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دینا، شرم و حیا کا خیال رکھنا، اس کا پیکر بن جانا۔ رسولوں کی دوسری سنت یہ ہے کہ مسواک کا اہتمام کرنا۔ تیسری سنت فرمایا عطر کا استعمال کرنا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسولوں کی جو سنتیں ہیں اس میں سے یہ ہے کہ نکاح کرنا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، وہ نکاح کرنا اس کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے روکے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ صحابہ نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا جو نکاح کی طاقت نہ رکھے، تو حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، ومن لم یستطع منکم، جو تم میں سے درم و دینار پیسے طاقت نہیں رکھتا نکاح کی، فعلیہ بالصوم، پس وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھنا اس کو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے روکے گا اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے۔